didn't know how to really handle the blame. آپ پی آئی اے پہ کوئی مقدمہ نہ کر سکیں. اور he knew یہ RDA واڈیا آپ کے خیال میں انہیں نہیں پتا ہے گورنر صاحب. السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی. ناظرین، فلائٹ پی کے 8303 کے بارے میں آج کا پروگرام ہے. عمران اسماعیل جو کہ گورنر سندھ ہیں اس میں کود پڑے ہیں. آج کی ان کی پریس کانفرنس تھی اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد جو ہے جو لواحقین نے ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. کیوں مسترد کر دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہیں وہ پی آئی اے کا موقف سننے کے بعد اپنی زبان سے ادا کر دی. اور ایک بڑا مذاق خیز قسم کی بات تھی کہ 50 لاکھ کی رقم عمران خان کی وجہ سے جو ہے بڑھا کر 1 کروڑ کر دی گئی. یہ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ مجھے بس صرف بعض دفعہ عجیب سا لگتا ہے کہ آپ لوگ انسان ہیں یا نہیں ہیں. مطلب بات کرتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہر وقت عمران خان. یار کوئی تو تک کی بات کر لیا کرو. اس پریس کانفرنس میں جب میں نے باتیں سنی اور آپ کو اس پریس کانفرنس بھی سناؤں گا میں، ون سائیڈڈ پریس کانفرنس. آپ نے ان لوگوں کی باتیں ہی نہیں سنی. اصل میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں آپ جو 1 لاکھ یا 50 لاکھ روپے دے کے جس پیپر پہ سائن کرانا چاہ رہے ہیں وہ ہم سائن نہیں کریں گے، کیونکہ کسی بھی جہاز کا جو کمپنسیشن ہوتا ہے وہ سالوں بعد ملتا ہے. یس، کیونکہ اس کی ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پائلٹ کی غلطی تھی، انتظامیہ کی غلطی تھی، جہاز کی غلطی تھی، ویدر کی غلطی تھی، اس کے حساب سے جو ہے کمپنسیشن سیٹ کیا جاتا ہے. اس بندے کو دیکھا جاتا ہے کہ جو بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے فیملی میں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور آپ وہ کمپنسیشن ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ ان لوگوں کے پیسے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایز یوزل پاکستان کے تمام اداروں کا واحد مقصد ہے کہ دوسروں کے پیسے ہڑپ کرو. آج کا پروگرام جو ہے وہ انہی لوحائقین میں سے ہیں. کچھ لوگوں نے ہمیں ویڈیو بھیجی ہیں، کچھ لوگ ہمارے اس پروگرام میں آئے ہیں کیونکہ پاکستان میں کچھ انٹرنیٹ کا پرابلم ہوتا ہے تو کچھ لوگ بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو چلیے آئیے ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت جو ہیں 2 لوگ موجود ہیں. عارف اقبال فاروقی صاحب ہیں اس وقت اور احمد مرتضیٰ صاحب ہیں. تو سب سے پہلے میں احمد مرتضیٰ صاحب سے پوچھوں گا. احمد صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے پریس کانفرنس دیکھی، آپ کو کیا فیلنگ ہوئی کہ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ گورنر صاحب آپ لوگوں سے بھی ملتے، وہ آپ لوگوں کو بھی ٹائم دیتے اور آپ لوگوں کا بھی موقف کو سنتے؟ جی بہت شکریہ آپ کو بلانے کا. یہ ہے کہ ان کا جو میں نے پریس کانفرنس سنی، سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ کا سن کے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے وہی باتیں کی جو پی آئی اے والوں نے ان کو بتائیں. پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ لواحقین جو ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں زیادہ، کچھ لواحقین زیادہ رقم کے مطالبے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب سکسیشن دینے کو تیار نہیں ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو دیکھیں ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ قانون کے حساب سے ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ایویڈنس موجود ہیں لوگوں کے پاس. ایک تو یہ تھا کہ ان کو لواحقین کی بھی بات سننی چاہیے تھی، بلا کے بات کرنی چاہیے تھی، ہمارا موقف سننا چاہیے تھا. جو ہمارے نمائندے ہیں ان سے ہم سے کسی نے کوئی حکومتی سطح پہ تو کسی نے بات ہی نہیں کی ہے. میں اگر خاص طور پہ ان کی بات کروں عمران اسماعیل کی، عمران اسماعیل سے میرے والد کی بات کروائی تھی حیدرآباد کے میئر نے کہ پلیز ان کے لیے کوئی مدد کریں. جس وقت یہ ڈی این اے کا معاملہ چل رہا تھا اور بجائے انہوں نے ہیلپ کرنے کے انہوں نے انسنی کر کے بات کو ختم کر دیا کہ میں کل بتاؤں گا، کل بات کروں گا. وہ کل آج تک آئے ہی نہیں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے یہ اپنے پریس کانفرنس میں بولا کہ ہم لوگ تیار نہیں ہیں، ہم لوگ وہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں. ہمارا تو یہ چیز ہے کہ جو ہم لوگ لواحقین ہیں کہ یہ لوگ پی آئی اے والے مانگ رہے ہیں سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے آر ڈی اے جو کہ غیر قانونی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم یہ لکھ کے دیں اور سگنیچر کر کے دیں کہ ہم 1 کروڑ کے بعد کوئی مطالبہ نہیں کریں گے. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بولی کہ عمران خان کے کہنے پہ 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ ان کا جو ہے بڑھا دیا گیا ہے. جبکہ ارشد ملک صاحب نے جب ایک ہی ہمارے ساتھ ملاقات کی ہے
اس پہ انہوں نے یہ بولا کہ میں نے انشورنس کمپنی والوں کے پاس جا کے رقم کی ڈیمانڈ کو بڑھایا ہے، 50 لاکھ سے 1 کروڑ کیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تضادات کتنے ہیں. یہ دونوں لوگ اور یہ دونوں جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ لوگ ہم لواحقین کے نام پہ پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ ہماری بات سنتے، ہم سے بات پوچھتے، ہم سے یہ تو پوچھتے ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم جو ڈاکومنٹس موجود ہیں، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ڈاکومنٹس پہ موجود ہیں پی آئی اے کے پاس. لیکن ارشد ملک نے گورنر اسماعیل کو یہ تک نہیں بتایا کہ ہم لوگوں کا یہ آر ڈی اے کیا چیز ہے، یہ کیوں غیر قانونی طور پہ مطالبہ کر رہے ہیں. کیونکہ آر ڈی اے جو ہے وفاقی محتسب نے بھی غیر قانونی قرار دیا ہے. لاسٹ ایئر ہم یہ کیس کراچی میں لے کے گئے تھے، انہوں نے بھی ہماری بات کی تائید کی، اور یہ پشاور ہائی کورٹ سے بھی یہ چیز فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے. تو پھر ہم کیوں یہ آر ڈی اے کریں؟ ہم لوگ اس وقت جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ پیسے بجائے پی آئی اے سے لیں، آر ڈی اے سائن کر کے. ہماری کوشش یہ ہے کہ پیسے ہم عدالت سے منگوائیں. عدالت کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ صحیح ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے پروف موجود ہیں. ہم کوئی بھی ایسی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں. ان کے پاس انشورنس کی پالیسی میں یہ موجود ہے کہ بھائی ان کو ہمیں کتنے رقم دینی ہے، لیکن یہ جو رقم دے رہے ہیں وہ کم دے رہے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز، ارشد ملک صاحب سے یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ بھائی اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی آر ڈی اے سائن کرنا ہے، کیونکہ ارشد ملک نے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ آر ڈی اے جو ہے انشورنس کے والے مانگ رہے ہیں. اگر انشورنس کمپنی مانگ رہی ہے اس کا کوئی ڈاکومنٹ ایویڈنس تو ہو، انہوں نے تو کوئی شو نہیں کیا. اچھا، ٹھیک ہے، تو آپ اس بات کا اندازہ لگا کہ دونوں طرف سے پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے. گورنر اسماعیل تو ہماری اس وقت مدد کو نہیں آئے، نہ پی ٹی آئی کا کوئی نہیں تو نمائندہ. گورنر اسماعیل نے تو یہ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ 50 لاکھ سے 1 کروڑ رقم کروا دی. تو یہ تضاد جو ہے یہ بڑا عجیب سا ہے، مطلب مذاق ہے. میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں کیونکہ پھر میں اپنے دوسرے لوگوں کو بھی موقع دوں گا. پہلی چیز کہ جب وقت ڈی این اے کا موقع تھا نا، اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہماری مدد کو نہیں آیا تھا. اور یہ خاص طور پہ میں ان کو حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں، عمران اسماعیل کو حیدرآباد کے میئر نے خاص ان سے بات کروائی تھی کہ پلیز ان کے لیے کچھ کریں. انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی تھی، انہوں نے ہماری کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، پہلی چیز. اگر یہ اتنے سگے ہیں تو ہمیں ہماری بات تو سنتے، ہمارے موقف کو تو سنتے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تو ساری چیزیں پی آئی اے کے ڈاکومنٹس میں موجود ہیں، لیکن جو پی آئی اے بات کر رہی ہے اس کا تو کوئی حوالہ ہی نہیں ہے نا، کوئی چیز دے ہی نہیں رہے وہ لوگ. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ پی آئی ارشد ملک نے جب لاسٹ میٹنگ کی شاید نومبر میں ہوئی تھی، 2 وعدے انہوں نے ہم سے کیے تھے کہ ہر مہینے میں میٹنگ کروں گا. انہوں نے دوسری میٹنگ 24 گھنٹے کے اندر ای میل کر کے بولیے لوگوں کو، جس میں سے کوئی شریک نہیں ہوتا سوائے ایک بندے کے. پہلی چیز. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو میں کر رہا ہوں، یہ میں جب انشورنس کمپنی کے پاس اگلی میٹنگ جب آپ لوگوں سے کروں گا تو اس سے پہلے انشورنس کمپنی کے پاس جا کے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیمانڈ کو جو اماؤنٹ ہے اس کو انکریز کیا جائے. تو بھائی گورنر کہتا ہے کہ عمران خان کے کہنے پہ یہ چیزیں انکریز ہوئی ہیں. پی آئی اے کے ارشد ملک کہتا ہے کہ ہمیں انشورنس کمپنی سے میں نے بات کی ہے. تو ہر کوئی صرف اور صرف پوائنٹ اسکورنگ کر رہے. بالکل، تھینک یو سو مچ. ناظرین، ہم آپ کو تھوڑی سی پریس کانفرنس دکھاتے ہیں اور اس پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا، اور ان کے ہمارے اگر آپ پچھلے پروگرام دیکھیں تو ہم بالکل باقاعدگی سے جو ہے اس پروگرام کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. اس پوری جو سچویشن ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، اور ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں، ان کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ ہم سے جو کانٹیکٹ میں ہیں، کہ لمحہ با لمحہ کی خبریں ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ آتی ہے اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب کیا ہوا، اب کیا ہوا. تو یہ آپ تھوڑی سی پریس کانفرنس دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم بحث کریں گے. اور اس کی جو کمپنسیشن کا اماؤنٹ تھا اس کو ڈبل کیا گیا، یعنی 50 لاکھ روپے اس کا کمپنسیشن اماؤنٹ تھا، جس کو وزیر اعظم کی ہدایت پہ اس کو ڈبل کر کے 1 کروڑ روپے فی کس کے حساب سے اس کو کمپنسیٹ کیا گیا. یہ آج پی آئی اے کی تقریباً تیسری میٹنگ تھی اس سلسلے میں. 2 وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے کی ہیں، اور ایک آج انہوں نے میرے ساتھ اس بارے میں میٹنگ کی اور مجھے آگاہ کیا کہ کیسے ان کو حل کیا جائے مسائل کو. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ یہ رقم انشورنس کے تھرو دی جا رہی ہے تو سکسیشن سرٹیفکیٹ کا ہونا لازمی ہے. جن لوگوں نے تقریباً 27 آپ نے فرمایا 27 لوگوں نے کمپنسیشن اپنا سکسیشن سرٹیفکیٹ سبمٹ کیے ہیں،
انہیں کمپنسیٹ کر دیا گیا ہے, انہیں پیسے مل گئے ہیں, ان کی رقم کی ادائیگی ان کو ہو گئی ہے. لیکن جن فیملیز نے اب تک سکسیشن سرٹیفکیٹ نہیں دیے ہیں, وہ جس بھی وجہ سے ہو, تو وہ ان کی رقم کی ترسیل اب تک ممکن نہیں ہو سکی. آج کی ہماری اس پریس بریفنگ کا مقصد اور آج کی میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ اس معاملے کو کہیں پھنسنے نہ دیا جائے. اس سکسیشن سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے پی آئی اے نے اپنی لائرز ٹیم تشکیل دی ہے, جو کسی کو اگر ضرورت ہے تو وہ پی آئی اے کی لاء ٹیم سے رابطہ کر سکتا ہے. پی آئی اے ایڈوکیٹ جنرل کو خط لکھ رہی ہے کہ ان 97 فیملیز کا جو حادثے میں ہلاک ہوئے, شہید ہوئے, ان 97 فیملیز کے لواحقین کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے پروسیس کو تیز کیا جائے, چاہے وہ کسی ملک کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھنے والے ہوں, اس کو فوری طور سے تیز کیا جائے اور یقینی بنا جائے اس چیز کو کہ ان کا سکسیشن سرٹیفکیٹ فوری مل جائے. جیسے ہی سکسیشن سرٹیفکیٹ پی آئی اے میں سبمٹ ہوگا, ان کے اس کمپنسیشن کا پروسیس فوری طور سے مکمل کر کے ان کے حوالے ان کی رقم کر دی جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ اس پروسیس کو نہ صرف تیز کریں بلکہ ان کے اس سکسیشن سرٹیفکیٹ میں اگر کوئی ہرڈلز آ رہے ہیں تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. بذات خود ان کے ساتھ 4 دفعہ میٹنگز کر چکا ہوں اور آگے بھی کرنے کو تیار ہیں, تاکہ جب تک ان کے دکھ کا مداوع نہیں ہو سکتا ہم کرتے رہیں گے. جتنی فیملیز نے ہمیں سکسیشن سرٹیفکیٹ دیے 100% ایز اٹ از ہم نے ان کو پے کر دیے. صرف انتظار ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ کا. اس کے لیے آج گورنر صاحب نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے ہم اپنا رول ادا کریں گے. آپ آج سکسیشن سرٹیفکیٹ لے آئیں, ہم فوراً آپ کو وہ آپ کے جو ڈیوز ہیں وہ جمع کر دیں گے. ایک یہ ابہام دور کرنا. دیکھیے یہ کورٹ سے سیٹل کرانا پڑے گا رقم کا. مجھے ایگزیکٹلی تو علم نہیں ہے کتنی رقم تھی, لیکن کچھ رقم جو نکلی ہے وہ لاکرز میں ہے اور اسٹیٹ بینک کو اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. اور جیسے ہی کورٹ کوئی آرڈر کریں گے, کیونکہ اس پہ آئیڈینٹیفائی کوئی نوٹ کے اوپر نام تو لکھا نہیں ہوتا کسی کا, تو آئیڈینٹیفائی ہونا مشکل ہے. اور کافی رقم جو ہے وہ جلی ہوئی ہے اور ایسی حالت میں ہے کہ وہ کسی استعمال میں نہیں آ سکتی. لیکن اس کا بھی فیصلہ کورٹ سے ہی ہو تو بہتر ہے. جو لواحقین یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ رقم ان کی تھی اور جتنی بھی تھی وہ مجھے نہیں 3 کروڑ تھی یا 3 لاکھ تھی یا 30,000 تھی, لیکن وہ جو بھی رقم کلیم کر رہے ہیں وہ کورٹ سے اگر اس کو کلیم کر لیں تو وہ دونوں پارٹیوں کے لیے آسان ہو جائے گا. شامل صاحب یہ بتائیے گا کہ ایئرکرافٹ کے انویسٹیگیشن بورڈ کے سربراہ ریٹائر ہو چکے ہیں, ابھی تک کوئی سربراہ تعینات نہیں ہے, تو وہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی پوری رپورٹ آ گئی, تو اب وہ پروسیس کہاں تک پہنچا ہے؟ سر ان کی جگہ جو ایکٹنگ ہے گروپ کیپٹن صاحب وہ کر رہے ہیں, اور نئے جو صاحب ہیں ان کی پوسٹنگ بھی آ گئی. نعیم بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نعیم بیگ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے پریس کانفرنس دیکھی, اور پریس کانفرنس دیکھنے کے بعد آپ کی جو فیلنگ تھی, جس طریقے سے جھوٹ پہ مبنی, میں نے خود دیکھی پوری پریس کانفرنس, سوال و جواب کا انہوں نے وہ سارا چیز اڑا دی تھی, وہ صحیح وہی نہیں دکھائی انہوں نے. لیکن مجھے بڑا عجیب لگا کہ کیا ان لوگوں نے مطلب اوپر اپنی شکل نہیں دکھانی ہے, کیا ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے, اتنا جھوٹ, سفید جھوٹ. جی عاصم, ایکچولی میرا یہ خیال ہے کہ کچھ ریورس انجینئرنگ ہوئی ہے, کہ بجائے اس کے کہ اگر پی آئی اے سی او صاحب نے اپوائنٹمنٹ لیا تھا, عمران خان صاحب نے گورنر ایکسیلنسی کو حکم دیا تھا کہ ملیں, تو ان کی آپ نے پھر غلط اس کو استعمال کیا. اگر عمران خان نے کہا تھا تو آپ کو پہلے سے لواحقین سے ملنا چاہیے تھا, کیونکہ سی او تو آ کے اپنی ہی بات کرے گا. He is trying to cover up, he's lying, he's giving wrong statements, اور وہ wrong statements اس حد تک کے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی 1 لاکھ روپے. I mean, I don't want to talk about money, but جب آپ میڈیا کے اوپر آ کے, نیشنل اور مے بی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آ کے کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے دے دیے گئے بیگیج کے, اور ہیون سے ایک بیگیج تو آپ لوگوں نے کھا لی تھی. بیگیج تو رینجرز کو دکھایا گیا ہے کہ پی آئی اے کو دے رہی ہے,
اور آخر میں نکلتے کتنے ہیں 5 ٹوٹے ہوئے لیپ ٹاپس. میرے بیٹے کی ایک دانہ چیز نہیں ملی. ہم 2 دفعہ گئے اور کچھ ٹوٹے ہوئے لیپ ٹاپس, ٹوٹے ہوئے فونز رکھے ہوئے تھے. جمعہ بازار کی طرح استری کر کے کچھ کپڑے رکھے ہوئے تھے. And they expected me to fill the form to claim 100,000. I mean, it is a joke. Number one. Number two, RDA کا کیوں نہیں بولے گورنر صاحب؟ کیا ان کو بتایا نہیں گیا تھا؟ کیا وہ he's not aware کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں سکسیشن سرٹیفکیٹ کی باتیں کر رہے ہیں, سکسیشن سرٹیفکیٹ از اے لیگل پروسیس جو ہم سب نے کر لی ہے. آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے یا کیوں مینشن نہیں کر رہے کہ ایک الیگل چیز جو ہائی کورٹ پشاور نے اناؤنس کی ہوئی ہے کہ ان کیس آف ڈیتھ آپ ایل ڈی اے سائن نہیں کرا سکتے. ایل ڈی اے ان شارٹ جو میرے دوست شاید ایکسپلین کر چکے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ پیسے لو اور جاؤ, اور اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. ہمارے اوپر تو بہت بڑا الزام ہے, تم لوگوں نے پلین کریش کیا, تمہاری ٹریننگ کا الزام ہے, تم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. سی اے صاحب کے وہ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کچہری ہو رہی ہے. کچہری میں اب تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے جو ٹاور کے بندے سو کالڈ نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے اتنا کہا کہ ہاں وہاں پہ تو 7 بندے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ واٹ ایکشن واز ٹیکن اگینسٹ دیم. میں شاید تھوڑا سا نہیں, آپ بالکل صحیح ہیں. اور عارف نے ایک بہت بڑی بات کی تھی, اور یہاں پہ جب میں نے معلوم کیا کہ اس بات کو کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جہاز پہ آپ نے 1 مائل کے حدود میں آپ کا ایئرپورٹ لگتا ہے اور آپ پانی سے جہاز بجھا رہے ہیں. یعنی آپ نے بہت ساری جانیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پانی سے بجھانے کے باوجود جو جس وقت, کیونکہ اس میں سے کچھ 2 لوگ زندہ بھی نکلے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب جہاز گرا تو کتنے لوگ زندہ تھے اس کے اندر, اور آپ کی غلط آپ کی ٹریننگ کی وجہ سے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے اسٹاف کو کہ جب جہاز گرتا ہے تو اس کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آپشنز کیا ہونے چاہیے اس کو بجھانے کے لیے. دیکھیں ہم تھوڑا سا ڈیویٹ کر گئے پی آئی اے سے سول ایویشن کی طرف, جس کے وہ ایک سیپریٹ ان کی گناہ ہیں. اور سی او صاحب نے شاید اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر پروو ہو گیا کہ ہماری غلطی سے, ہمارے پائلٹ کی غلطی سے یا ہمارے انجینئرز کی غلطی سے پلین کریش کیا ہے, تو میں تو سمپل فیکٹس بتا رہا ہوں جو کہ میڈیا نے پبلش کیے ہیں, کہ کیا کوئی اور بھی ریزن تھا؟ آپ کے پاس کیا اور ریزن ہوگا یار پلین کریش کرنے کا؟ He didn't know how to handle the plane. It's as simple as that. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ پروف ہو گیا. بھائی پروف تو ہو چکا ہے یار, پروف تو ہو چکا ہے. تم چھپاؤ گے اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ. بالکل. میں عارف بھائی, as far as I am concerned, Asim, جی, the governor excellency was misinformed, or he knew. یہ آر ڈی اے آپ کے خیال میں نہیں پتا ہے گورنر صاحب؟ سو واٹس گوئنگ آن؟ وہ سیف نکلنا چاہتے ہیں, ہر شخص جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. عارف اقبال فاروقی صاحب, آپ کا پریس ریلیز بھی دیکھی میں نے کافی ٹویٹر پہ اور دوسری جگہوں پہ جو انہوں نے پی آئی اے والوں نے زبردست قسم کی اپنی خبریں شائع کی ہوئی ہیں, اور مجھے بڑا اچھی خبریں ہیں. میں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا ہے مطلب اپنی خبر کے ساتھ جو ہے. تو یہ بتائیں کہ جب یہ اس کی خبر آپ لوگوں کو پہلے سے تھی کہ یہ پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے, یا آپ نے جب دیکھا اور اس کو کنٹینیو سنا, اور کیا سوال و جوابات کے وقت جو ہے لائف جو تھی وہ پریس کانفرنس بند کر دی گئی؟ تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں اس پریس کانفرنس کے بارے میں. اچھا, یہ پریس کانفرنس ہم میں سے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے بھی آپ کے لوائقین کی فیملیز وغیرہ تھے وہ چپ چاپ اپنے کام کر رہے تھے, کیونکہ ہمیں پتا تھا صرف ایک لیگل ریکورس ہے جس سے ہم لوگ ان کو سسٹم کو ہرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم لوگ اپنے کام کر رہے تھے, اپنے جدوجہد کر رہے تھے, شور نہیں مچا رہے تھے, کیونکہ شور مچانے کا فائدہ ہے نہیں. ٹھیک ہے نا, سسٹم کے اگینسٹ جا رہے ہیں. لیکن جب یہ آپ کا پریس کانفرنس ہوا ہے, یہ اگین دے باٹ آؤٹ دی پین آف May 2020. ٹھیک ہے نا, وہ پھر جو ہے کہ کہتے ہیں they have insulted the families of the people who died in that plane,
Do you think we're concerned about کہ 1 لاکھ روپے ہمیں لگیج کا ملے گا, یا کیا کہتے ہیں پہلے 50 لاکھ تھا پھر کروڑ ہو گیا؟ وہ تو آلریڈی آپ کو ڈاکٹر صاحب بھی بتایا کہ وہ متضاد اسٹیٹمنٹس ہیں. ایک طرف وہ آن ریکارڈ ہیں, ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی ہے ارشد ملک کی کہتے ہوئے کہ ہم لوگ جا کے مارچ سے یہ ڈبل کروائے انشورنس اماؤنٹ. یہاں آن ریکارڈ ہے میڈیا کے اوپر کہ آپ کا گورنر آف سندھ آ کے خود آن ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے بڑھایا. Who is going to take anybody to task? Do you imagine? یا تو جس طرح نعیم صاحب کہہ رہے تھے, either عمران اسماعیل is as جس طرح ان کی پوری گورنمنٹ ہے ڈفر, اس کو پتہ نہیں تھا کچھ, he was misinformed. نہیں شاہ سے زیادہ اور everybody knows about it from top to bottom. My question is, why can't anybody touch PIA? Again, coming to that same reason, کیونکہ یہ جتنے بھی آپ کے اشرافیہ ہیں وہ پورا بٹوارا کر چکے ہیں پاکستان کا, چاہے پیٹرول ہو, چاہے آپ کا فروٹس ہو, جو مرضی چیز ہو, ایوری تھنگ دیٹ وی ایٹ, ہمارے ٹیکسز, ٹھیک ہے نا, جو آپ کے پروجیکٹس والے ہوتے ہیں اس میں سے یہ لوگ خورد برد کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اینڈ دے لیو آف آف اس. Our people die in air crashes and these people benefit from the $1 billion policies, جو کہ اگین جس طرح مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے ڈی این اے کے ٹائم پہ کوئی سامنے فرنٹ پہ نہیں آیا. What was that force? Which was like actually stopping عمران خان, جبکہ ہم لوگ ڈائریکٹ, میں اور مرتضیٰ صاحب جو ہے پی ایم ہاؤس سے ڈائریکٹ تھے, ٹھیک ہے. ان کے جو احمد صاحب ہیں وہ جو پیچھے پیچھے ان کے پھر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کے انعام شاہ جو ان کے پرسنل ایڈوائزر ہے, ڈونٹ یو تھنک کہ ہم لوگ جب ان سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے کہ ان کو جا کے بتانا چاہیے تھا؟ ڈونٹ یو تھنک the head honcho جو پرائم منسٹر he does not know, he does, but we don't know why he can not do anything. اور اسی طرح پی آئی اے کے سائڈ پہ ہیں, پی آئی اے کا ایسا لگ رہا تھا کہ عمران اسماعیل آ کے ان کو کوریج دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس کو جو ایک فیاسکو ہوا ہے نا پی آئی اے کا, لیٹس ٹرن اٹ اراؤنڈ, میک اٹ انٹو اے پی آر اسٹنٹ, لوگوں کو بتا دیں کہ ہاں یہی ہے کروڑ پہ اور یہ عمران خان نے کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسی کے اندر یہ ہمیں پروف دے دیے ہیں. اور دیٹ مینس دیٹ اماؤنٹ واز نیور دیئر کہ وہ بڑھا سکیں. ان کو اماؤنٹس کوئی اور آ رہی ہیں اور یہ کھیل رہے کچھ اور ہیں فرنٹ کے اوپر. دیر از اے بگ گیم ہیپننگ ایٹ دا بیک, لیکن انویسٹیگیٹ کون کرے گا؟ جی نعیم صاحب. یہ بالکل صحیح کہا عارف نے. I cannot sympathize him enough. ایک پوائنٹ عارف یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتا دو کہ تم نے گورنمنٹ آف سندھ, جس کا بھی کچھ دن کے بعد پتہ نہیں کیوں مراد شاہ صاحب جاگ گئے تھے, انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہاں سے بھی کوئی, ارے بھائی تمہارے کیپٹل سٹی میں کریش ہوا تھا, not a single statement came from the government of Sindh, not a single. 8 مہینے کے بعد وہ ان کو پتہ نہیں کہاں سے وہ جاگ گیا کہ maybe it's another point making issue. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, میرے پاس 2 دوست آئے تھے ایم پی اے اور ایم این اے, بٹ مائی پوائنٹ از کہ گورنمنٹ آف سندھ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. پتہ نہیں کیوں پرسوں وہ جاگے ہیں, انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے. I mean, it's not just PTI. I'm not advocating PTI. I'm saying کہ بھائی یہاں تو سارا کا سارا انبار ہی سویا ہوا تھا جہاں ہمارے بچے مر گئے یار. دیکھیں چاہے وہ ہماری گورنمنٹس کا سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کی گورنمنٹس آتی ہیں, کس طرح کی گورنمنٹ بنتی ہیں, اس پہ ہم پھر کسی دن ڈسکس کریں گے. لیکن کاشف ہمارے ساتھ ہیں. کاشف مجھے بتائیں کہ آپ کے جب گورنر اسماعیل صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی تو آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. اچھا, میں کہوں گا کہ ایک تو گورنر کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے کل, جو تو پہلے تو گورنر صاحب کو نا اچھا کاشف کی آواز جو ہے میرا خیال ہے کچھ پرابلم کر رہی ہے. جی احمد مرتضیٰ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے پلیز. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا تھا نا, اس وقت بھی ہم لوگوں نے بہت کوشش کی تھی, اور جن کا حوالہ عارف فاروقی نے دیا ہے, یہ احمد صاحب ان کا ڈیزگنیشن بتاتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے, اور انعام شاہ, ان لوگوں نے تو ان لوگوں سے بہت مسلسل رابطہ کر رہے تھے کہ بھائی ہماری مدد کرو ڈی این اے کے معاملے میں. اور اس وقت عمران خان کراچی آ رہے تھے تو انعام شاہ سے کہا تھا کہ پلیز ہماری اپائنٹمنٹ فکس کروا دو, ہماری ملاقات کروا دو عمران خان سے. کچھ بھی نہیں ہوا. پی ٹی آئی کا کسی بندے نے ہمارے ساتھ کوئی تعلق کوئی کام نہیں کیا. پھر اس کے بعد انہی لوگوں سے ابھی بھی ہم لوگوں نے رابطہ کیا, ان لوگوں سے کہا کہ یار ہمارا مسئلہ حل کرو. کوئی ہمارا ارداد پی ٹی آئی کی طرف سے تو کسی نے سنی ہی نہیں ہے, کسی نے ہماری مدد کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب آپ لوگوں نے اس وقت مدد نہیں کی جب ڈی این اے کا اتنا بڑا ایشو ہوا, اور آج بھی جس کو میرے بھائی کی
बॉडी गलत दी गई थी अब्दुल कयूम की फैमिली को, उनके पास इस वक्त भी उनकी अपनी बॉडी नहीं है। अफसोस का मुकाम ये है, आते उस वक्त पीटीआई वाले मदद करते, हमारा साथ देते, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया, कोई एक शख्स भी नहीं आया। मैंने किस किस को मैसेज नहीं किए, ठीक है, लेकिन कोई भी इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट में से कोई भी आके हमारी मदद नहीं कर रहा, ठीक है। ये अचानक से आ गए इमरान इस्माइल। ये आपको मैं एक बात बता दूं कि ये वो लोग हैं, इमरान इस्माइल हो गए, जुल्फी बुखारी हो गए, ये वो लोग थे जिन्होंने अपना शौकत खानम के लिए फंड जमा किए थे। चंदा जमा करने वाले लोग हैं, जिसको किसी को जी बिल्कुल अहमद साहब आपकी बात सही है। हम तो रोजाना देखते हैं इन लोगों की कारकर्दगी कि मुल्क जो है कहाँ पहुंच रहा है। बात तब्दीली की आती है लेकिन हमने कोई तब्दीली नहीं, तब्दीली आएगी। ये गवर्नमेंट जब खत्म होगी ना तो इनका काम वही है, ये वापस से जाके ये चंदा ही जमा करेंगे शौकत खानम के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स आरिफ इकबाल फारूकी साहब से लूंगा कि जी आरिफ कुछ और कहना चाहते हैं। सर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक तो नंबर वन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना, आप शुरू से हमारे साथ हैं। आपको पता है कि हमारी आवाज़ जो है शुरू से लेके, चाहे वो डीएनए का मामला था या हमारे लगेज की चोरी का मामला था या इंश्योरेंस के मसले का मामला था, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके हमारी हर जगह मीडिया के अंदर आवाज़ दबाई गई है। इस टाइम पे भी हम लोग ग्रुप मेंबर्स, कोई भी कॉल करता है, कोई भी मीडिया वाला, को वो हमारे से भागते हैं। क्यों भागते हैं? डीएनए के टाइम पे आपको हमारे साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था? आप लोगों के फैमिली के साथ कभी नहीं हो सकता इस तरह? आप लोग चाहेंगे आप लोगों का गलत बॉडी है? कोई नहीं जागा। ये पूरा मीडिया है, ठीक है। यहाँ क्या चलता है? पैसा चलता है और पावर चलती है। ये लोग हैं अशराफिया के हाथ में और ये लोग खुद अशराफिया का हिस्सा हैं। तो मैं जिस तरह आपको पहले कह रहा था, हम लोग जो पाकिस्तानी अपना आपको इंडिपेंडेंट समझते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। हम लोग एक प्रिजन के अंदर हैं। या तो हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं या जो हमारे फेलो प्रिजनर्स हैं उनको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जो अशराफिया है वो हमारा खून इस टाइम पे पी रही है, चाहे वो आपके पेट्रोल के मद में हो या वेजिटेबल्स के मद में हो, किसी चीज के अंदर भी। एवरीथिंग हैज करप्शन इन इट, एवरीथिंग हैज कमीशन इन इट। जी नईम बेग साहब आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स, कोई भी बात कहना चाहें? आखिर में प्रोग्राम का वक्त हमारे खत्म हो गया। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि गवर्नर इस्माइल साहब ही नहीं, आई थिंक इस सारे माशरे को सुधारने की ज़रूरत है। जो मैं और आरिफ कहते हैं कि लोग लाखों और करोड़ों की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि खुदा के लिए अपने आप को सुधार लो कि हमारे बच्चे, बहनें, माएँ और बाप आने वाले दिनों में एक और पीआईए क्रैश करके ना दिखा दे। अब तो खैर पीआईए उड़ेगा तो अगर ये लोग सुधरे नहीं तो ऐसा हो जाएगा और फिर लोग हमारी बातें याद करेंगे। दैट्स माय क्लोजिंग रिमार्क। थैंक यू सो मच आप लोगों का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम आपको फॉलो दें फ्लाइट PK 8303 की, जो कि जिसमें गवर्नर की एंट्री हुई है और उन्होंने भी वही अल्फाज बात की है जो कि पहले हमारे सिविल एविएशन के लोग या PIA के लोगों ने की, और उन्होंने किस तरीके से बग़ैर लवाहिकीन को सुने हुए अपने फैसले सुनाए। और ये मैसेज मैं गवर्नर साहब के लिए कर रहा हूँ कि आप को सुनना चाहिए, आपको लवाहिकीन को बुलाना चाहिए जो एटलीस्ट कराची में हैं। अगर आप कराची में मौजूद हैं, आपको 5, 10, 6, 10 जो लोग भी मिलते हैं, आप उनको बेशक बुलाएं और मीडिया को ना बुलाएं, उनसे बात करें आपको। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। आपने PIA की जिस तरीके से इदारे की तरह तो चलाया ही नहीं। वो इस PIA के 3 क्रैश से लगता था कि 2010 में जो हुआ 10 साल तक हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं, उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं पहुंची है, उनको कंपनसेशन नहीं मिला है। ये जो इमीडिएटली आपको देना होता है, दुनिया का लॉ है कि जैसे ही कोई फ्लाइट का किसी का भी कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको फौरन एक इमीडिएटली फंड मिलता है जो कि कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद फिर कंपनसेशन की बात बाद में करते हैं। लेकिन आप जो पेपर साइन कराना चाह रहे हैं, वो इन सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि आप वो पेपर साइन करा के ये करना चाह रहे हैं कि आज के बाद आप PIA पे कोई मुकदमा ना कर सकें और जो कंपनसेशन के पैसे आपको मिलियंस ऑफ डॉलर मिले वो आप खा जाएं, जैसा कि दूसरे इदारों में खाया जाता है। तो हम आपको वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे जिस तरीके से ये कुछ लोग खड़े हुए हैं अपने हक के लिए, उसी तरह मैं भी
अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आप लोगों को जो है अपग्रेड करता रहूँगा, अपडेट्स देता रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम में आके हकीकत बताई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है हकीकत खोली। थैंक यू सो मच। थैंक यू आसिम साहब, थैंक यू। इसी के साथ नाज़रीन अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, हम आप प्रोग्राम के आखिर में उन लोगों को जिन्होंने हमसे हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया है उनकी जो है वीडियो मैसेजेस सुनाएंगे। प्लीज़ वो सुनिएगा, फिर आपको हकीकत का अंदाज़ा होगा कि इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो किस तरीके से वन साइडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को इमरान खान समझ रहे हैं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताज़ीन जमाल है। 22 मई को जो तैयारा का हादसा हुआ PK-8303, जहां 97 लोग उस जहाज़ में शहीद हुए, उनमें मेरी बेटी ज़ारा आबिद भी थी। इस वक्त हम तमाम फैमिलीज़ काफ़ी तकलीफ़ और कर्ब से गुज़र रही हैं। हमें वो रिस्पांस नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। गवर्नर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की PIA के चेयरमैन अरशद मलिक के साथ, अगर यही मीटिंग तमाम फैमिलीज़ के साथ करते तो हकीकत में जो मसाइल थे वो ख़ुद सुनते। मेरी गुजारिश है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि जल्द से जल्द हमारे मसाइल को हल करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रका खालिद चौधरी है। मेरे वालिद मोहम्मद सलीम असलम PK-8303 में शहीद हुए थे। मेरा आज मुख्तसर बात करने का मकसद ये है कि जो कल गवर्नर सिंध और PIA के CEO साहब की मीटिंग हुई है उसमें कुछ चीज़ों की निशानदही करना है। अगर बेहतर होता कि अगर गवर्नर साहब इस मीटिंग को करने से पहले हमारी राय भी लेते और उसके बाद चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाता। नंबर 1, हम में से किसी भी फैमिली का मकसद पैसे का हसूल नहीं है, बल्कि हम अपना कानूनी हक चाहते हैं। इंश्योरेंस की जो रकम इस कानून के मुताबिक बनती है, हमारी डिमांड वही है। नंबर 2, हमारे सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रोसेस में है। जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा हम डेफिनेटली वो तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे जो इस मकसद के लिए ज़रूरी है और अच्छे शहरी होने का सबूत देंगे। लेकिन हम कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना चाहते जो कि तैयारे की फ़ाइनल रिपोर्ट आने से पहले हमसे साइन करने को किया जाएगा। लगेज से रिलेटेड मामलात को भी देखने की ज़रूरत है। आखिरी चीज़, हमारे और PIA के दरमियान बहुत कम्युनिकेशन गैप है। हमारे बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक हमें नहीं दिए गए, बल्कि उनका इल्ज़ाम मुख्तलिफ इदारों पर डाल दिया गया। हम चाहेंगे कि PIA हमें उन तमाम सवालात का जवाब दे और हमारी जो चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि हमारा मकसद सिस्टम को बेहतर करना है। हमारा मकसद कोई इनफरादी चीज़ों को ठीक नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़मत यार ख़ान है। मैं 22 मई को जो PIA जहाज़ हादसा हुआ PK-8303 का, उसमें मेरे जहां पर दीगर 97 लोग शहीद हुए, उसमें मेरा भाई मोहम्मद बुसरत यार ख़ान और मेरी भतीजी इकरा शाहिद भी शामिल थे। अच्छा, जब से हादसा हुआ उस दिन से लेकर आज तक तमाम लवाहिकीन एक करबनाक सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़हनी और हमें दबाव का सामना है और हमें वो रिस्पांस नहीं मिल रहा जो हम डिज़र्व करते हैं। हमारा कतई ये मकसद नहीं है कि हम किसी किस्म का दबाव डालें और दबाव डाल के अपने लिए कोई इजाफ़ी फ़ायदा उठाएं, माली या कोई और। हम सब का एक ही मोटिव है कि हम अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी हमें लॉ कहता है उसके मुताबिक हमारे मामलात को ट्रीट किया जाए। कल 9 फरवरी को गवर्नर सिंध साहब ने एक मीटिंग की अरशद मलिक साहब के साथ, जो कि PIA के चेयरमैन हैं, और सोशल मीडिया पर उस मीटिंग को के ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया। उसके अंदर जो बातें की गई उनमें से अक्सरियत उसका अक्सर तरीन मवाद जो है या कंटेंट जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं है, बिल्कुल बरक्स है। पहले तो हमें गवर्नर साहब के इस अमल को हम पसंद नहीं करते कि उन्होंने एक तरफ़ा तौर पर एक राय कायम कर ली और PIA के बारे में उन्होंने बहुत कह दिया। अगर तो वाकई गवर्नर सिंध या PTI लोगों के साथ इस मसले को रिज़ॉल्व कराना चाहती है तो उनको इक्वली
لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو بھی سننا اور سمجھنا چاہیے، نہ کہ صرف ایک سائڈ کو۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نے لگیج کے لیے 1 لاکھ روپے دے دیا آپ لوگوں کو اور ہم نے پیسنجر کو 50 لاکھ سے 1 کروڑ کر دیا، یہ بھی ایک انسلٹ کرنے والی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی لا ہے، اکارڈنگ ٹو لا، اگر کوئی شخص چند 100 روپے کا بینیفیشری بنتا ہے تو اس کو چند 100 ملنا چاہیے، اگر وہ کروڑوں کا بنتا ہے تو وہ کروڑ ملنا چاہیے۔ ہمیں بیانڈ دی لا، بیانڈ دی رول، ہمیں کوئی بینیفٹ یا کوئی چیز ہم نہیں کلیم کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم نے کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی ارشد مری صاحب کا کہ چند لوگ دباؤ ڈال کے کچھ اضافی رقم یا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، قطعاً غلط ہے۔ اور یہ کہ گورنر صاحب نے 1 لاکھ روپے کر دیے جو کہ بہت کمال کیا، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کی اس میٹنگ کا موٹیو سمجھ پہ نہیں آیا، ماں سوائے اس کے کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا اور کچھ نہیں، اس میں کوئی سنجیدگی کا پہلو نظر نہیں آیا۔ اور شاید ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب کو اس پورے واقعے کا پس منظر یا لوگوں کی رائے کا احساس نہ ہو۔ اس صورت میں بھی غلطی گورنر صاحب کی ہے کہ انہیں ضرور اپنا ٹیک لینا چاہیے تھا پبلک کا یا لوائقین کا، تاکہ وہ بہتر طور پر ججمنٹ کر سکیں اور اس میٹر کو ریزالو کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انفارچونیٹلی ارشد ملک صاحب بذات خود میں ان کو بہت لائک کرتا ہوں، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن وہ بھی اس سسٹم میں کا حصہ ہیں اور اس میں وہ اپنی نوکری کو اور اپنے اسٹیٹس کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم لوگ جو ہیں سکسیشن جمع نہیں کرا رہے اور اس میں وہ مسائل آ رہے ہیں، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں سکسیشن پہ کوئی ابہام نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کوئی اعتراض ہے۔ ہمیں اعتراض ہے RDA پر، جو PIA ایک سرٹیفکیٹ مانگ رہا ہے جس کے تحت جو بھی رقم PIA کی طرف سے 50 لاکھ یا 1 کروڑ پہ دی جائے گی، اس کے بعد PIA کسی دوسری رقم کا پابند نہیں ہوگا، جو کہ انتہائی غیر اخلاقی اور غیر قانونی بات ہے۔ چونکہ اب تک بلیک باکس کی رپورٹ نہیں آئی اور اس کی نیچر آف حادثے کو ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا، اس لیے اس وقت تک یہ صرف فرسٹ ایئر پیمنٹ ہے جو کہ PIA ہمیں کرے گا۔ اس کے بعد جب یہ فائنل رپورٹ آئے گی تو پھر اس کے بعد ایک دوسرا لا انووک ہوگا جس کے تحت ہم اپنے لاسز کو کلیم کریں گے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چاہے پیسنجر ہوں یا چاہے پیسنجر ہو یا چاہے لگیج، دونوں کے لیے جو لا ہے وہ بہت ہی کلیئر ہے، ان کی انشورنس پالیسی کلیئر ہے۔ ہمیں صرف اس پالیسی کے تحت اپنے بینیفٹس چاہیے، ہمارا کمپنسیشن چاہیے، ہمیں کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف یہ توقع کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں صرف انصاف ہو اور قانون کی بالادستی ہو، انفرادی اہمیت کسی کی نہیں ہے۔ نہ جتنا کوئی بڑا عہدیدار ہے اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، وہ زیادہ رسپانسبل ہے، وہ جواب دہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خلفائے راجین کے دور میں کہ وہاں پر ایک عام آدمی بھی اپنے خلیفہ سے جواب طلب کرتا تھا اور وہ اس کے پابند ہوتے تھے اس کو آزاد کرنے کے۔ تو مہربانی کر کے جناب وزیر اعظم صاحب اور جناب صدر پاکستان صاحب، آپ لوگ اس معاملے کو اگر واقعی حل کرنا چاہتے ہیں اور اس ریاست مدینہ کو حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو قانون کی بالادستی کریں اور لوگوں کی دادرسی کریں۔ کوئی احسان نہیں چاہیے، کوئی کچھ نہیں چاہیے۔ ارشد مری صاحب کا یہ کہنا کہ جناب ہم نے لگیج کے لیے ایک فورن کمپنی کو ہائر کیا، ایکسپورٹ کو ہائر کیا، تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر فورن کنسلٹنٹ نے ان کو آگے کام کیا ہے تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنا ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں جس کے اندر وہ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں، اسکوپ آف ورک بتاتے ہیں، اپنی فائنڈنگ بتاتے ہیں، اپنی کنکلوژن بتاتے ہیں۔ اگر تو واقعی کسی باہر کی کمپنی نے کیا ہے تو وہ رپورٹ ڈسپلے کی جائے، پبلک کو دی جائے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ لیکن میٹر آف فیکٹ جو ہم نے لوائقین نے جا کر اپنا وزٹ کیا 2 دفعہ سامان کے لیے، وہ سامان انتہائی غیر معیاری انداز میں ڈسپلے کیا گیا تھا اور وہ دل آزاری کا باعث بننا تھا لوگوں کے لیے۔ تو کائنڈلی ان تمام چیزوں کو آپ مہربانی کریں اور اس کو وضاحت کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنر سندھ صاحب اب کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے متاثرین دوسری طرف کا بھی موقف سنیں اور سمجھیں، اور ان کا میکسیمم ویٹیج جو ہے پبلک کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ ادارے کی طرف۔
ادارہ بھی پبلک کو سرو کرتا ہے, گورنر بھی پبلک کو سرو کرتا ہے, اور گورنمنٹ پبلک کو سرو کرتی ہے. اس لیے پبلک موسٹ امپورٹنٹ ہے بنسبت کے اداروں کے. تو کائنڈلی آپ اس کو آئندہ جب بھی کوئی ایسی میٹنگ ہو تو الفاظ کے استعمال میں بہت محتاط رہیں. آپ کے الفاظ کسی کا دل آزاری کا باعث بنتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی اس طرح کے معاملات کو نظر میں رکھیں اور سچ اور حق کا ساتھ دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.